السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان گلزاری صاحب جو کہ کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور 100 سے زیادہ اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عادی، کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، زبردست الحمدللہ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. یو ویلکم سر. سر بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. بیسیکلی سر, افیکٹو کمیونیکیشن چیز ہوتی کیا ہے؟ افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے کہ جس مقصد سے گفتگو شروع کی جائے وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن. رائٹ. آپ کسی کے ساتھ جا کے بات کرتے ہو، انٹرویو کے لیے جاتے ہو، کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہو، بھائی سے کہتے ہو کہ جی گاڑی کی چابی مجھے دے دو اور میں نے جانا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں افیکٹو ہے، نہیں کامیاب ہوتا تو ہم کہتے ہیں ایز سمپل ہے مؤثر کمیونیکیشن. رائٹ. سر اکثر اوقات ہم کمیونیکیشن میں بڑے چیلنجز فیس کرتے ہیں کہ بات کی کس طرح جائے, کس بندے سے کس طرح بات کی جائے, اور بندے کو ٹیکل کس طرح کیا جائے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی نظر میں کس لیول کے بندے سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں جو جس طرح کا بندہ ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اسی کے لیول پہ جا کے بات کرنی. مطلب رائٹ بچہ سر. ہے تو بچے کے لیول پہ بات کرنی ہے، بڑا ہے تو اب کوشش کرنی ہے کہ ہم مطلب ان کی دنیا کو سمجھیں اور پھر ہم بات کریں. تو مقصد کیا ہے کہ کمیونیکیشن کا جو سب سے بہترین اصول ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے دیٹ شوڈ بی ریسیور فوکسڈ. ٹھیک ہے، اپنی گفتگو رائٹ. کو ان کے مطابق کی جائے، ڈھالی جائے. یہ بات ہے. بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے بندہ تو پھر اس میں کچھ ایگزامپلز ایسی ہوں، انہیں کی دنیا میں جا کے ہم بات کریں تو ان کو زیادہ بہتر لگے گا ان کو. اور خاص طور پہ جیسے بچے کو ایک کارٹون وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا بالکل. مجھے یاد ہے میری چھوٹی بچی ہے تو اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو ہم اسٹوری کے ذریعے ہم سکھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ رائٹ. تھا وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، بجائے سے کہ بیٹا بدتمیزی نہ کرو. تو لائک صحیح. سم تھنگ جو کہ ان کی دنیا میں جا کے کنیکٹڈ ہو اور پھر بات. صحیح. سر کیا ڈسکشن میں ٹاپک میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے, ہائی پروفائل بندہ ہے, اور اس کا ٹاپک میٹر نہیں کرتا, اسے سب سنتے ہیں. اور ایک بندہ ہوتا ہے جس کی اتنی پروفائل اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ بات بڑی اچھی کر رہا ہوتا ہے تو اسے کم لوگ سنتے ہیں. تو کیا ٹاپک میٹر کرتے ہیں یا پرسنالٹی؟ یار اس کو ٹاپک سے زیادہ میں کہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ پرسنالٹی. جس طرح آپ نے کہا پرسنالٹی بندے کی جب ایسی ہوتی ہے، کریڈیبلٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب مثال کے طور پہ میں کچھ ابھی اداروں کے ساتھ ٹریننگس کرا رہا ہوں تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی، شروعات کیسے کرنی، اختتام کیسے کرنا ہے، رائٹ. یہ امپیکٹ کیسے لے کے آنا. پر ساتھ ساتھ رائٹ. یہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ باتیں اگر آپ کے سی او جو ہے ان کو نہیں پتا یا اس کا وہ خیال نہیں رکھتے، آپ ان کو پھر بھی سنیں گے. بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کو سننا ہے، آپ کی ضرورت ہے ایک طرح سے. تو یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ ایدھی صاحب جیسے ایدھی صاحب جو تھے، اب ان کی جو کمیونیکیشن اسکل تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، مگر رائٹ. ان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے یا ان کا کیریکٹر اتنا زبردست کہ لوگ ان کو چاہتے تھے اگر وہ کچھ کہیں چاہے وہ جس طرح بھی بات کرے، پیپل وڈ لو ٹو لسن. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بات ہوتی ہے، پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اوور رائڈ کر جاتی ہے آپ جو کہہ رہے ہو. بالکل. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک کمیونیکیشن میں؟ تو یہ کمیونیکیشن کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہے ہی اس کے 50% اگر ہم نمبر دیں تو ایک ہے اپنی بات کو اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم چاہیں کہ اگلا بندہ ہماری بات کو سنیں، بالکل. سمجھے ہماری بات کو، اور اگلے کی بات کو اس طرح سے سمجھی جائے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے ایگزیکٹلی ہم اس طرح سے سمجھا. رائٹ. تو اس 50% مارکس کو سنتے اگر ہم نہیں ہیں، اس کے بغیر اگر ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پرابلم تو ہوتی ہے. رائٹ سر. سر اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن, تو جی اس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھو پیکیجنگ ہے نا، نان وربل رائٹ. کمیونیکیشن از پیکیجنگ. رائٹ. تو اب جیسے میرے پیچھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اب اگر میں کہوں بالکل. کہ یہ بک جو ہے کچھ اولڈ بک شاپ سے بھی ہیں، کچھ نیو شاپ سے بھی ہیں. اب اگر رائٹ. کسی کا جو پیج پھٹ گیا ہو، ٹھیک ہے،
سامنے والا سب نظر آ رہا ہے, سب نیچے سے تھوڑا سا کھٹ گیا ہوا ہے. اب وہ آپ کو نیو بک شاپ پہ نظر نہیں آئے گی, آپ کو وہ اولڈ بک شاپ پہ نظر آئے گی اور اسی قیمت آدھی ہو جائے گی, حالانکہ اندر سب چیزیں وہی ہوں گی, وہی شاید نئی بک ہوگی. تو نان وربل کی تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اب اس کو پھر مس یوز بھی کیا جاتا ہے, کچھ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہو, جو آپ بات کر رہے ہو, دیٹ شوڈ بی سپورٹڈ ود نان وربل. اور جب نان وربل کا تڑکا لگتا ہے تو پھر بات جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے لوگ سمجھ آتی ہے, لوگ سننا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا سر, ایک چیز ہوتی ہے جب ہم کسی انٹرویو میں جاتے ہیں تو اس میں باڈی لینگویج ہمارے میٹر کرتے ہیں, اور کتنے کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہے, ہم اپنے انٹرویور کو کنونس کر رہے ہیں, لیکن ہماری باڈی لینگویج اس لیول کی نہیں ہے, تو کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھو اٹ آل ڈیپینڈس اپون کہ آپ جس لیول کے لیے جا رہے ہو, جس ٹاپک مطلب جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. خاص طور پہ انیشیل اگر میں بات کروں, اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے, اس میں تو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہ جج کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز کو. اچھا دوسرے انٹرویو کی بات کروں کہ جناب آپ کا 25 سال کا تجربہ ہے, آپ اکاؤنٹنٹ, مجھے کوئی چاہیے, تو بس میجے کوئی وہ نہیں کہ وہ کس طرح آ رہا ہے, کپڑے شاید کیسے پہنے ہوئے. ہو سکتا ہے میں بڑی کوئی بہت بیسیکلی کر رہا ہوں تو میں شاید اس کا خیال رکھوں, بٹ اگر میرا اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور مجھے کوئی ایسا بس کام کا بندہ چاہیے, یا گرافک ڈیزائنر مجھے چاہیے کہ مجھے کام کسی نے بتایا ہو گیا کیا کام کرتا ہے, کیا ایڈیٹنگ کرتا ہے بندہ. اب وہ اگر آ جائے, اس کی شرٹ نکلی ہوئی ہو یا وہ کپڑے اسے کوئی اتنے خاص نہ ہو, بٹ مجھے ضرورت ہو تو پھر تو شاید میں باڈی لینگویج کی طرف نہ آ جاؤں. بٹ اگر میں اسٹوڈنٹ کی بات کروں کہ مجھے کوئی فار ایگزامپل بندہ چاہیے اپنے کام کے لیے رکھنے کے لیے, اور وہ آتا ہے میرے پاس اور اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ سپورٹ نہیں کری, تو پھر ڈیفینیٹلی اٹریکٹ نہیں ہوگا. تو باڈی لینگویج کے حوالے سے جو ہے دو چیزیں میں کہوں گا جو ریسرچ کہتی ہے. البرٹ مہریبین صاحب نے کتاب میں لکھا تھا سائلنٹ میسیجز, کہ 93% نان وربل, 93% جو ہے نان وربل ہوتا ہے, جس میں آپ کی باڈی لینگویج 55% ہے, 38% جو ہے آپ کی دونوں وائس ہے. تو یہ 93% امپیکٹ جو ہے آپ کا نان وربل ہوتا ہے. دوسرا مجھے ایک کتاب کو یاد آ رہی ہے, اس میں کتاب میں لکھا تھا کہ جب کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو پہلے 7 سے 8 سیکنڈ میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے انٹرویور, یا اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اس کو سوچتا ہے کہ میرے خیال میں عثمان گلزاری صاحب کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے. ہلو جی, آپ کو وہ آواز جی جی ایک دم سے لائٹ چلی گئی جی اور بالکل, فرمائیے کنیکٹیویٹی بہت آٹومیٹک. جی فرمائیے سر. ہاں, تو میں بات کرتا کہ 7-8 سیکنڈ میں انٹرویو جو ہے وہ سب کانشیس سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ہم نے اس کی بات کو سننا ہے. رائٹ. جی اچھا سر, جب ہم پچ دیتے ہیں فار این اسٹارٹ اپ یا پھر ہم فائنل ایئر پریزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں, تو ہم کھڑے ہو کے پریزنٹیشن دیتے ہیں یا چل کے پریزنٹیشن دیتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں رائٹ کارنر پہ کھڑا ہونا چاہیے, لیفٹ کارنر پہ, یا سینٹر میں, اور کس طرح ہاتھوں کو کس طرح یوز کرنا چاہیے, آئیڈیلی کس طرح کریں؟ جی دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آئیڈیلی جو ہے وہ بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے. آئیڈیلی جو ہے آپ جب بات کر رہے ہو تو وہ یہ تو ایک جنرل کی میں بات کر رہا ہوں. اب جہاں پہ آپ نے تھیسس کو کوئی پریزنٹ کرنے جا رہا ہے تو اس میں کافی مرتبہ روسٹرم رکھا ہوتا ہے, اور ہر ایک جو ہے وہ نارم کے مطابق وہاں پہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہاں پہ ایک چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ بے شک آپ بیچ میں آ کے بات کریں, بٹ اگر نارم ہے, آپ سے کوئی سینئر بندہ, ٹیچر آ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں روسٹرم پہ اور وہ کچھ انسٹرکشن دے کے گئے ہیں, سو دیٹ وڈ بی کائنڈ آف این انڈیکیشن کہ آپ نیکسٹ بندہ جو ہے وہ یہیں پہ آ کے بات کریں. تو اگر آپ وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ شاید اتنا پازیٹیو نہ لیا جائے. تو ویسے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کے پاس آپشن ہے اور کوئی نارم وہاں پہ نہیں ہے, تو پھر میں کہوں گا کہ آپ بیچ میں کھڑے ہوں. جہاں تک جیسچرس کی اپنے بات کی, جیسچرس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کر رہے ہو, آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے اس کا آپ نے استعمال کریں. ٹھیک ہے, مطلب شروع میں آپ بات کرو کہ مطلب ایک ہاتھ سے کرو, پھر دوسرا ہاتھ آپ یوز کرو, بٹ ہاتھوں کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. یا کانفیڈینس شو کرتا ہے, یہ شو کرتا ہے کہ یو آر ناٹ ہائڈنگ اینی تھنگ. تو یہ چیز ہے. اور ہاتھوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے شولڈر کے اوپر نہ آ جائیں اور آپ کی ایک طرح سے بیلی بٹن کے نیچے نہ جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ آپ کے پاس پورشن ہے, تو اس میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوز کرنا. صحیح.
تو سر اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، ڈریسنگ. تو ہم جب انٹرویو کے لیے جائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروفیشنل وے سے جانا چاہیے، ٹو پیس پہن کے جانا چاہیے، ٹائی وغیرہ لگا کے جانے. یہ چیزیں کس طرح ہم مینیج کریں، لائک جی انٹرویو کے لیے ہم کس طرح تیار ہوتے جائیں؟ جی یا دیکھیں انٹرویو کے لیے کیسے تیار کرنا چاہیے. فارمل ہوتا ہے، ایک سیمی فارمل ہوتا ہے، دو طریقے کی آپ کہہ لیں. ایگزیکٹلی. تو ایک جو چیز، اور ایک ہوتا ہے بالکل کیجول. کیجول تو ہو کے بالکل نہیں جانا. ٹھیک ہے، اب رائٹ دو چوائسیز آتی ہیں کہ آپ نے سیمی فارمل جانا ہے یا پھر آپ نے فارمل جانا ہے. اب مثال کے رائٹ طور پہ آپ ٹیلی کام کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آئی وانٹ سجیسٹ کہ یو گو ود اے ویری فارمل. ویری فارمل کے مطلب میرے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ ٹائی پہن لیں. رائٹ ٹائی میرے ذہن میں نا ویری فارمل کو اس میں آتا ہے. اچھا، رائٹ باقی سیمی فارمل کیا ہے کہ آپ نے سمپل جو ہے، ایون آپ ٹی شرٹ بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے، بٹ پراپر آپ نے جو ہے وہ جینس کی پینٹ، مطلب یہ نہ ہو کہ وہ فیڈڈ قسم کی آپ کی پینٹ ہو. تو آپ بالکل سیمی فارمل جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے. اب جیسے ٹی شرٹس میں نے دیکھے کہ جو پروفیشنلس پہنتے ہیں عموماً پولو پہنتے ہیں، وہ پولو جس میں کالر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو دیٹس اے سیمی فارمل اور بڑا اچھا امپریشن جاتا ہے. باقی میں ویسے سجیسٹ کروں گا اف یو آر کنفیوز کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں، یو شوڈ ہیو اے ڈریس شرٹ، اور رائٹ مطلب اس کے اوپر کوٹ آپ لے لیں. تو وہ ایک بہترین لگتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نے سوٹ پہن کے جانا ہے، مطلب بے شک نیچے جینس کی پینٹ ہو. اور یہاں پہ ڈریسنگ میں ایک چیز سب کے ساتھ شیئر کروں کہ جینس کی پینٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو بلیک کلر کی جینس کی پینٹ جو ہے وہ بہت رائٹ اچھا اس پہ چلا جاتا ہے. مطلب سیمی فارمل میں یا آپ آرگنائزیشن میں اداروں میں پہن کے جا سکتے ہیں. بٹ بلو جینس جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، کیجول میں سمجھی جاتی ہے. بٹ بلیک جینس جو ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے اس کو اداروں میں یوز کرتے ہوتے ہیں. رائٹ سر. اچھا سر ایک اور چیز کمیونیکیشن میں آتی ہے آئی ریئلی کہ اپریشیٹ، آپ نے بڑے اچھے اچھے کوشچنس لکھے ہوئے ہیں، بڑی تیاری آپ نے کی ہوئی ہے اس میں. آئی اپریشیٹ. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اچھا سر، اوور آل کمیونیکیشن ایک بہت گہری فیلڈ ہے. تو اس میں جی، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کمیونیکیشن کی ہر ایک چیز کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ ایک ٹرینر کس طرح بنے؟ کمیونیکیشن کی چیز کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بڑا زبردست بالکل. سوال ہے. اور آج تک کبھی کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے ویسے یہ، اور نہ میں نے کبھی اس سے کیا. بٹ آئی وڈ سے کہ میرے خیال میں کوئی بھی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل سیکھ چکا ہوں اس کے بارے میں. رائٹ. ہمیشہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایریا آف اس میں گیپ رہ جاتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ میرا پچھلے 6-7 سال سے جو سب سے زیادہ ایریا آف اسٹڈی رہا ہے وہ پبلک اسپیکنگ کا ہے، پریزنٹیشن اسکلز کا ہے. بالکل. اور ابھی بھی بہت سب کچھ میرے گھر میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، معلوم وہ ہے، یا کتابیں میرے پاس موجود ہیں اس میں، جو کہ میں ابھی تک نہیں پڑھ پایا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ کی نہیں تو میں ہفتے میں کچھ 2-3 گھنٹے ضرور لگا کے جو ہے پریزنٹیشن اسکلس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، یہ دیکھ لیتا ہوں. رائٹ. تو ایک چیز کے بارے میں مکمل طور پہ تو آپ کبھی نہیں جان سکتے، ہاں، بٹ بیسک لیول پہ آپ کو اس کے بارے میں ایکسپرٹیز ضرور ڈیولپ ہو سکتی ہے. اب اس میں جو ابھی لیٹسٹ ریسرچ وہ ہیں، ٹیڈ ٹاک بھی ہے، فرسٹ 20 آورس کے آپ 20 گھنٹے میں بھی کم سے کم 80% ایک چیز کے بارے میں جو ہے آپ جانکاری لے سکتے ہیں. اس کے بعد زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ 1% سے لے کے 90% تک تو بندہ پہنچ جاتا ہے، بٹ 90% سے لے کے 100% تو وہ 10% کا ڈفرینس نہیں ہے، وہ ایک طرح سے پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ایکسلنس یا وہ جو ماسٹر پیس جو بنتا ہے نا، وہ پھر بہت زیادہ اس میں آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. اچھا سر، ایک کوشچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے جب کسی سکسیسفل انسان کو دیکھتے ہیں، آپ کی کیا موٹیویشن ایسی تھی کہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں؟ یار میں کس لیے آیا، اٹ واز لائک اے لو ایٹ فرسٹ سائٹ. میں ایک پروگرام میں گیا تھا اٹینڈ کرنے کے لیے، 2010 کی بات ہے. گیا میں وہ چائے پینے اور وہ کوکیز وغیرہ کی اس میں گیا تھا کہ ہائی ٹی ہے وہاں پہ اسلام آباد ہوٹل میں ایک سیشن ہو رہا تھا. تو میں تو اس سے گیا تھا کہ چلو جی وہاں پہ چائے ملے گی، بیٹھیں گے اور رائٹ. بس آ جائیں گے. تو آئی ریمبر کہ جب میں گیا وہاں پہ اور وہ چائے جب سرو ہو رہی تھی، I could not stand it. I was glued to the seat. میں اس سیٹ پہ جو ہے نا ایسا لگا جیسے مجھے جو ہے نا سیٹ کے ساتھ جکڑ لیا گیا. کیونکہ جب سیشن ختم ہوا تو میں ایک پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا. جس طرح سے وہ محبت کی فیلنگ کسی کو ہوتی ہوگی نا فرسٹ ٹائم کبھی کسی دیکھتے تو بندے کو شاید نیند نہ آئے. So that was exactly happened with me.
کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا, مظہر جمیل صاحب تھے, وہ ٹرینر تھے, بہت ہو گئے وہ, بٹ ان کو جب میں نے دیکھا, جب میں نے سنا ان کو, اور جب وہ بات کر رہے تھے 7 ہیبٹس کی انہوں نے بات کی, پرو ایکٹیو, مطلب وہ لفظ میرے لیے بالکل نئے تھے. حالانکہ میں اس وقت یونیورسٹی کے طالب علم تھا, میں کوئی 7th یا 8th سیمسٹر میں تھا, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا میں. بٹ جو وہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے وہ بڑے دل کو چیزیں لگی, اور میں نے صحیح. سوچا یہ کاش اگر میں کچھ بن سکتا. بٹ وہ خواب ہی اتنا بڑا تھا میرے لیے کہ میں خواب سوچتے ہوئے جو ہے, جس طرح آپ کبھی جائیں اور آپ کے پاس بائک ہو اور کوئی مرسیڈیز کو آپ ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ سوچیں کاش میرے پاس بھی ہے. سو اٹ واز لائک دیٹ ڈریم. تو میرے لیے تو یہ موٹیویشن ہوئی, دیٹ واز اے ریزن آف ڈوئنگ سمتھنگ, اینڈ آئی فیلٹ کہ اب اللہ کرے, اللہ سے دعا ہے کہ میں کچھ بن سکا تو میں یہ بننا چاہتا ہوں. رائٹ. تو سر جرنی میں کافی فیلئرز بھی آتی ہیں, آپ کی جرنی میں کوئی فیلئر اور پھر اس کو اوور کم کیا؟ یار ابھی بھی کر رہے ہیں آئی گیس. اور فیلئر جو ہے آئی تھنک مطلب اٹس آل اباؤٹ جو ہے نا, وہ آپ کو رسپانس آپ کیسے جو ہوتا ہے. فیلئر از ایک راستہ ہے نا, فیڈ بیک آپ کو مل رہی ہوتی ہے کہ اب میں ایک راستے سے جا رہا ہوں اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ راستہ آپ کی منزل تک نہیں پہنچتا, وہاں پہ بورڈ لگ جاتا ہے, پھر آپ اپنا راستہ موڑتے ہیں, پھر وہاں پہ بھی جا کے آبسٹیکل لگتا ہے, پھر آپ گاڑی واپس لیتے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ گوز, رائٹ, کہ دس از ہاؤ یو نو فیلئر از کائنڈ آف اے فیڈ بیک. تو میری زندگی میں مطلب جو شروعات کے میرے 2-3 سال تھے وہ تو بہت زیادہ چیلنج تھے. میں اداروں میں جاتا تھا جاب کے لیے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے, اور وہ آگے سے کہتے تھے جی ہمارے پاس جب آپ کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ تجربہ ہے یا آپ کی پروفائل اسٹرانگ نہیں ہے. سو لائک دیٹ واز اے ویری ہیوج چیلنج فار می. مطلب پیپل ور ناٹ ایکسیپٹنگ, بڑا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا تھا. تو یہ رہا, اور ابھی تک مجھے یاد ہے, اینڈ آئی کین ناٹ فارگیٹ دیٹ میموری. بٹ ٹوڈے آئی ایم ویری ہیپی, اللہ کا بہت کرم ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں اس وقت کا کہ وہ میرے پاس آیا, وہ وقت آیا کیونکہ اس نے اسٹرانگ کیا. جیسے کورونا کا ٹائم چل رہا ہے, سو ٹرینرز مطلب ایک مشکل وقت آیا ہے, مگر یہ جو فیتھ بن جاتا ہے نا آپ کا کہ نہیں یار وہ بھی مشکل وقت تھا, یہ بھی مشکل وقت تھا, اللہ تعالیٰ گزار دے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے اگر ایک اچھی امید کے ساتھ کوشش کرتے رہو گے تو آپ کو کام آ ہی جائے گا انشاءاللہ. سو دیٹ ہیز بین اے فینٹیسٹک جرنی. فیلئر جو ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے اس سے کہ یہ آپ کو, اور شروع میں تو میں کہتا ہوں کہ بلکہ آپ لوگ کہیں گے بدعا ہے, بٹ ملے ہی نا آپ کو شروع میں نا. آپ کو کسی کام کے لیے آپ کر رہے ہو, مثال کے طور پہ آج آپ نے کام شروع کیا اور آپ نے چلے گئے بڑے ادارے میں کانٹینٹ لینے کے لیے, اور آپ کو اگر مل گیا بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے آپ کو ملے, مگر اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے یہ کہ بس وی ہیو ریچ دیئر. اس کے بعد جب ان کو بڑی سکسیس ملتی ہے, جب وہ کچھ اور کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی, تو پھر وہ بہت ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں. بالکل. دس از سم تھنگ آئی وڈ سے کہ بہت ضروری ہے. اچھا سر, اس ساری جرنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہیں اور ینگ برگیڈ جو ہماری آ رہی ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہ رہے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر بننے میں انسان کو کتنا کام کرنا چاہیے, اور کون سی ایسی بکس ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو پڑھنی چاہیے, ساتھ ساتھ لے کے چلنی چاہیے کہ ایک بندہ موٹیویشنل اسپیکر بنے؟ دیکھو موٹیویشنل اسپیکر کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز میری نظر میں ہے وہ یہ کہ آپ کی نا جو بھی آپ بات کریں آپ کی اس میں کریڈیبلٹی, آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. کریڈیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے. آپ بات کر رہے ہو, اب جیسے یہ سشانت کا میٹر ہوا تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ لگا رہا ہے کہ جی آپ کو ضرورت ہے, تو اور آئی تھنک میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کریں ٹھیک ہے, مطلب ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بات کرنا چاہے اس کو ہو جائے, اور ہر ایک بندہ کہیں نہ کہیں موٹیویشن اسپیکر ہوتا ہے اپنی زندگی. مطلب آپ اگر دیکھیں تو میرے نزدیک موٹیویشن اسپیکر, وہ کل بھی کئی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈ بہت اچھے موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, تو دے آر لائک موٹیویشن اسپیکر آل اراؤنڈ. تو ایک تو خیر آپ بدنام ہو گیا, بدنام کیوں ہوا اگر آپ دیکھیں موٹیویشن اسپیکر بہت بدنام ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ بات کہہ جاتے ہیں جو کہ ہم کو پریکٹیکل نہیں ہوتی, یا جملوں کے الفاظوں کے بہاؤ میں چلے جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ شاید خود بھی ہم نے کبھی چکھا نہ ہو, پریکٹس نہ کی ہو. تو موٹیویشن اسپیکر بننے کے لیے جو آپ نے کہا کہ آپ ایک سبجیکٹ پڑھ لیں, اس میں آپ اپنی ریسرچ کریں, اور آپ کی اپنی زندگی کی اسٹوری. سب سے بڑی چیز جو میں نے سیکھی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کی پرسنل ایگزامپلس, پرسنل اسٹوریز ہو سکتی ہیں, کیونکہ لوگ خالی باتیں نہیں سننا چاہتے, لوگ جاننا چاہتے ہیں اچھا جو تم کہہ رہے ہو تم نے خود کب کیا تھا یہ کام,
एग्जैक्टली। ठीक है, और वो अपनी मिसालें दे के अगर बता सकते हैं और फिर बाकियों की मिसालें दे के बता सकते हैं, देन आई बिलीव के यू विल बी एबल टू डू दैट। टाइम जरूर लगेगा, और मैं समझता हूँ खुद ही से अगर मोटिवेशन स्पीकर एक सर्वाइव कर जाता है, 4-5 साल सर्वाइव कर जाता है विदाउट एनी अदर एक्सटर्नल सपोर्ट, लाइक कोई और नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके ऐसा कहीं और से आ रहा होता है, काम कुछ और चल रहा होता है, बट दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब। बट अगर आप इस पे सस्टेन कर जाते हैं 4-5 साल, तो सलूट है आपको, क्योंकि ये मार्केट इतनी ब्रूटल है, वो आपको चलने नहीं देती। आप एक दफा जाएंगे, 2 दफा जाएंगे, अगर इफ यू आर नॉट गुड, तो पीपल वुड नॉट लाइक टू पे यू फॉर समथिंग। जहाँ तक पैसे की बात आ जाती है ना, तो फिर वो आप फ्री में कराते रहेंगे, वॉलंटियर होते रहेंगे, बट अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो यू मस्ट बी रियली गुड एट इट। राइट सर। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है कम्युनिकेशन में कि अक्सर औकात लोगों के लफ्ज़ इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। ठीक है, तो वो हम एक लफ्ज़ जुमला यूज़ करते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये जो लोग जो कह देते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा सुसाइड भी लोग कर जाते हैं। तो आपको क्या कहना है कि स्ट्रेस ये जो आता है ये लोगों के नेगेटिव कम्युनिकेशन वे से आता है? यार अब देखो, मतलब इसको कहना कम्युनिकेशन में अगर मैं 2 चीजें देखी जाए तो ट्रिगर होते हैं आपके अल्फाज। वो कहते हैं कि वर्ड जो आपने पहला जुमला बोला होता है कि जैसे योर वर्ड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी अल्फाज जो है आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट वो है, आपने बात की कि जो सोसाइटी जो आपको बोल रही है, लोग जो आपको जो है वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो उसका क्या अब इट्स ऑल अबाउट कि आप उस जुमलों को प्रोसेस कैसे करते हो अपने माइंड। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि अब जैसे आप मुझे कह रहे हो कि तुम क्या बंदे हो यार, वो तो आपको आता ही नहीं है बात करना, आप पता नहीं क्या, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्रिटिसाइज, यही होता है ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग क्या कहेंगे, ये आपने कह दिया मुझे वो चीज जो कि मैं नहीं सुनना चाह रहा। अब बात ये आती है कि मैं उसको कैसे अपने जहन में लूं, दैट्स द मोस्ट। अब मैं कहता हूँ कि हाँ यार हादी बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी सही कह रहा है, मैं नहीं कर सकता इसका, फिर तो मैं रह जाऊंगा। और या दूसरा देखो, मैं ऐसी की जैसे मैं बताता हूँ इसको, मतलब ये कि या आई वुड बी एबल टू डू दैट, आई वुड soar above the crowd. So it's all about that how do you interpret that thing in your mind. इस तरह से आपने जहन में उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, that's the thing that makes a whole difference. बाकी लोगों की अप्रिशिएट करने से, लोगों के डिस्करेज करने से बाकी जिंदगियां बनती भी है, बिगड़ती भी है। बट मैं ये कहता हूँ कि जब एक बंदा जो है वो एडल्ट हो गया, बच्चा नहीं है, वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको जहरी बात है वो माँ बाप जो कहते हैं या इधर के लोग कहते हैं वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो डिपेंडेंट होता है। बट व्हेन यू हैव बिकम इनटू, व्हेन यू हैव रीच्ड दैट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फिर आपके हाथ में जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। तो ये किसी ने आपको कुछ कह दिया जो कि आपकी मर्जी के खिलाफ है, आप उसको डिग आउट करके देख सकते हैं कहाँ उसने मैं क्या सीख सकता हूँ, बट आप उसकी वजह से अपने आप को बर्बाद नहीं करते। राइट सर, आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? मेरी नज़र में सक्सेस यार बड़ा सादा सा का जवाब दूं तो जो मकासद आपने सोचे हुए हैं जिंदगी के, उनको पालें। आप आज सोचते हो कि भाई मैं फॉर एग्जांपल, अब वो मकसद कुछ भी हो सकता है, सक्सेस की डेफिनेशन तभी कहते हैं ना, कुछ और कोई भी किसी की भी हो सकती है। exactly. किसी बंदे की सक्सेस है कि भाई मैंने बस अपने जो है वो मैंने घर लेना है मिसाल के तौर पर। अब ये बात नहीं है कि सही है या गलत है, वो एक अलग बहस है, बट उसकी जिंदगी में वो एक है, वो देखता है कि भाई मैंने पायलट बनना है, ठीक है, तो वो कहते हैं बचपन में खैर पायलट बनने के शौक होते, बड़े होकर वाकई जहाज बन जाता है बंदा। तो सक्सेस के लिए जरूरी है कि आपका गोल होना चाहिए, गोल जब आपका है तो आप उसको पा लेते हो, तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। बट इन माय व्यू जो सही तौर पे सक्सेस है वो है आपकी जिंदगी के 5-6 डायमेंशन एरिया है। जैसे हर एक इंसान की जिंदगी का एक फाइनेंशियल एरिया है, ठीक है, फाइनेंशियल गुजारा हो, चॉइसेस हो आपके पास, फिर आपका जो है वो हेल्थ है, फिर आपका जो है वो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं आपके, फिर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह ताला से, फिर आपका एक अपना ड्रीम है। तो ये 5-6 एरियाज हैं हर एक इंसान में। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इन ही एरिया को पकड़ लेते हैं, और ये मेरे साथ भी रहा, मतलब शुरू में मुझे कहा सक्सेस मतलब यही एक काम में मैं बन जाऊँ। तो अब मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एरिया जहाँ पे मैं लैक करता हूँ वो मेरा हेल्थ है। सो आई वोंट कंसिडर माई सेल्फ ए सक्सेसफुल पर्सन, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ कि भाई मैं ये वाली एरिया जो है, बट ये मेरी गोल का हिस्सा नहीं रहा, समझ रहे हो ना?
بٹ اوور آل اگر میں کوئی اور ایک اینگل ہو تو وہ میں کہوں گا کہ بہترین اینگل، یا میں کہوں گا کہ ایک بندے کا مائی ویو لائک گاڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کنیکشن نہیں ہے، پر یہ اس سے گولز میں کہیں شامل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں تو اس کی ڈیفینیشن میں سکسیسفل شاید وہ ہو تو اس نے جو سوچا، مگر اوور آل جس طرح سے وزڈم والے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں کہ یار دیٹ پرسن از ناٹ سکسیسفل. سمجھ رہے ہو نا کہ ایک بندے نے گول رکھا کہ میں بلینئر ہو جاؤں، بلینئر ہو گیا مگر اس کی ہیلتھ برباد ہو گئی، مگر کوشچن از ہی سکسیسفل پرسن اور ناٹ. تو گول تو اس نے اچیو کر دیا بٹ مطلب ایک لارجر پرسپیکٹو آف لائف آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ہی از سکسیسفل. تو آپ کے ایریاز ہوتے ہیں لائف کے، ان میں جو ہے نا آپ کو کم سے کم منیمم اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا. اور میں یہاں پہ سوری انڈیکیٹ اگر کہ سنے اس کو بعد میں اور بعد میں اس میں پاکستان میں بہت اچھا جو مجھے لگتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں سلیمان احمد صاحب ہیں ٹائم لینڈرز سے، وہ بہت خوبصورت انداز سے ویژن کے بارے میں بتاتے ہیں، رولس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ان کا فری مٹیریل جو ہے آن لائن سارا موجود بھی ہے. تو اگر اس کو کوئی ایکسپلور مزید کرنا چاہتا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ مطلب ان کے اس میں جائے اور وہ دیکھے کہ کیا زبردست. اچھا سر، ہم اپنی ویکنیس کو اپنے کمیونیکیشن اسکل سے کس طرح اوور کم کر سکیں؟ اپنی ویکنیس کو کوئی مثال دے سکتے ہو آپ کی کیا کوئی ویکنیس ہو سکتی ہے؟ جی لیٹ سپوز میرے اندر ایک خامی ہے، میری لیٹ سپوز ایکڈیمیا سائڈ ویک ہے، تو میں جب کہیں انٹرویو کے لیے جاتا ہوں تو میں ان کو کس طرح کنونس کروں گا کہ میں اس سائڈ پہ ویک ہوں اور اس سائڈ پہ اسٹرانگ ہوں؟ تو ہم کمیونیکیشن سے اپنی ویکنیس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ اب ظاہر بات ہے کمیونیکیشن ہے ویک ہو، بٹ کسی ایک چیز میں آپ اچھے بھی ہوئے، وہ کون سی چیز میں اچھے ہو؟ بالکل، بات کوئی ایک کرنے میں، اسپورٹس میں بہت اچھے ہو، بات کرنے میں، اسپورٹس میں. اچھا، اب اس کو کیسے کہا جائے؟ اب لوگ غلطیاں کرتے ہیں کمیونیکیشن میں، جو بیچارے مارے جاتے ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں یار آپ کا تو یہ سی وی میں لکھا ہوا ہے آپ کا جی پی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، تو جی ایک اب ایک اگر کمیونیکیشن میں بندہ ویک ہوگا تو کہے گا جی سر آئی ایم سوری وہ نہیں پڑھ سکتا ایسا ہوتا ہے. اچھا، تو اگر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اس میں کہ یس سر آئی انڈرسٹینڈ، مطلب یہ اس ایریا میں جو ہے اتنا مطلب یہ کمپرومائزنگ ایریا ہے، بٹ اس کے ساتھ جو میں نے جس ایریا میں کام کیا، ڈیولپ کیا اپنے آپ کو، وہ یہ ایریا. فار ایگزامپل آئی ڈیڈ پروجیکٹ ان دیٹ تھنگ، یا میں نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا اس وقت اور میں نے میری توجہ اس وقت ساری وہاں پہ. تو یہ اس وقت ہوگا. یا میں بزنس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ لوگوں سے کہا جائے کہ ایک بندے سے کہا جائے یا مجھ سے کہا جائے کہ عثمان آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے، آپ تو پورے ملک میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی ٹیمز موجود نہیں ہیں. اب اگر کہہ دیجیے کائنڈ آف اے ویکنیس، جیسے آپ نے کہا نا ویکنیس کو اوور کم کیسے کیا جائے، دیٹس اے ویکنیس ان کے نزدیک کہ ویکنیس ہے کہ اس بندے کا سیٹ اپ، بٹ میں اس کو اوور کم کیسے کر سکتا ہوں؟ سر یہی تو وجہ ہے، اور آئی تھنک دس از ون آف دی ریزن دیٹ یو شوڈ ورک ود می، کیونکہ آپ کے لیے اوور ہیڈ کاسٹ میری اگر نہیں آ رہی تو آپ کو جو ایک فائنینشیل جو آپ کو اگر میری ٹیم کام کر رہی تو شاید آپ کو جو میں چارج کر رہا ہوں تو بہت زیادہ کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ کو ایکسیسیبلٹی ہے میری، میں یہاں پہ جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے کام کر کے دے سکتا ہوں اور آپ کو چارجز بھی کم ملیں. دیٹ از سم تھنگ کہ، اور یہ بڑا ضروری ہے، بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا دیں کہ لوگ اپنی نا کافی زبردست کچھ ایسی چیزوں کو ویکنیس سمجھ رہے ہوتے ہیں، بٹ اس ویکنیس کو وہ اسٹرینتھ بنا کے پیش کر سکتے ہیں صرف دیکھنے کا انداز سے. جیسے ایک گیپ کی سی وی میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ ایک ویکنیس تو ہے اس میں، مگر اس سی وی گیپ میں اس نے کچھ کیا ہوگا، کچھ ٹرائی کیا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، آپ نے بات کی تو مجھے بڑی اچھی مثال یاد آئی کہ میرا دوست ہے ایک، وہ ایک ادارے میں کام کر رہا، اس کا جو ہے وہ انٹرویو تھا اسی ادارے میں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آج فائر کرنے لگے، مجھے نکالنے لگے. اچھا کیوں نکالنے لگے؟ کیونکہ جو میری پروگرس تھی بھی پچھلے ٹائم کی وہ نہیں تھی، وہ ٹارگیٹ پورے نہیں تھے، اور بہت سارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور کمپنی کو وہ پروجیکٹ بھی ون نہیں کیا، مگر ایک اور بھی پروجیکٹ آ رہا ہے تو کچھ لوگوں کو اس کے لیے ریٹین کر رہے ہیں. تو میری اس سے گفتگو ہوئی اینڈ وی ور ویری تھاٹ فل کہ کیا کیا جا سکتا. سو آئی ریمبر جو مطلب جو ڈسکشن ہوئی یا جو میں نے اس کو ٹپس دی یا اس نے کچھ سوچی، اس کا مجھے فون آیا، کہتا ہے کہ یار ماشاء اللہ آج ٹرین پکی ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے انہوں نے پروموٹ کر دیا، میری پوزیشن بھی ایک سے ہو گئی. اچھا وہ کیسے کیا؟ تو میں نے اس کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، میں نے کہا جب اس کو کہے کہ تم نے جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا یا نہیں کیا تو دل سے دیکھو، یہ والی اب میں جو بات کر رہا ہوں نا ہادی، یہ دل، یہ مینیپولیشن میں بھی ہے
کیونکہ ہمارے پولیٹیشین صاحب بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو میں بہت کمال ہوتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن سے آپ بٹ آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر کے اف یو آر سنسیئر تو اس کا بھی بہت فائدہ. تو اس نے گفتگو میری اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ مطلب میں گرا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے پرفارم نہیں کیا, اینڈ ناؤ آئی ہیو دس تھنگ کہ آئی ہیو ٹو پروو اٹ. مجھے کچھ کرنا ہے, اب چاہے میں اس ادارے میں رہ کے کروں یا میں کہیں اور جاؤں, اور مجھے اس بات کا انداز ہے آئی کوڈ ناٹ فلفل ٹو دیٹ ایکسپیکٹیشن, اینڈ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے. تو مطلب دیٹ واز دا لائنز دیٹ ہی اڈاپٹیڈ, بجائے سے کہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا کہ نہیں وہ اصل میں نے تو بڑی کوشش کی تھی بٹ یہ ہو گیا تھا. تو اس نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں میں پرفارم نہیں کر سکتا. ساتھ میں یہ بولا کہ اس چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے, میری فیلیئرز نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی لوکنگ فار سم تھنگ کہ مجھے جا کے کچھ میں نے ایکسٹراڈنری کرنا. سو دیز ور دی لائنز آف اینڈ دیٹ پرسن, مطلب میں کہوں گا کہ اس بندے کی سنسیریٹی بہت زیادہ تھی ساتھ میں, اور اللہ کا شکر ہے اٹس بین لائک 6 months now ماشاءاللہ بہت اچھا وہ کام کیا ہے. اچھا سر ایک اور چیز ہے, وہ چیز یہ کہ ہمارے فیلئرز ہمیں اسٹریس میں لے جاتے ہیں اور اسٹریس پھر ہمیں سوسائڈ کی طرف لے جاتی ہے, اور ابھی یوتھ میں یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے سوسائڈ. تو آپ کا اس پہ کیا سے ہے؟ دیکھو اس کو جو ہے نا, یہ فیلئر اور فیلئر کو اگر میں کہوں یا اسٹریس کی میں بات کروں تو اس میں دو کانسیپٹ ہوتے ہیں, ایک فیتھ ہوتا ہے اور ایک فیئر ہوتا ہے. رائٹ. جب آپ ایک چیز کو بہت نیگیٹولی انٹرپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو وہ آپ کا فیئر ہوتا ہے کہ بھائی بہت کچھ برا ہونے والا ہے. اور اگر آپ اسی چیز کو ایک کہو کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دور سے گزار رہا ہے, مجھے اس پروو کر رہا ہے اس پہ, because he wants me to be better person, he wants me to be more strengthful, یا مجھے جو ہے وہ طاقتور بنانا چاہتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے. اب اس میں جو کانسیپٹ دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کو ہمیں رکھتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جو ایک طاقت دیتا ہے, وہ ایک تو کانسیپٹ ہے جو میں اس پہ شیئر کروں کہ اسٹریس جو ہے نا وہ آٹومیٹک. مثال کے طور پہ کووڈ آیا اور آپ جو کام کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا, اب یہ اسٹریس تو ہے. اچھا ایک ہوتا ہے ورڈ اینگزائٹی, اسٹریس اور اینگزائٹی, بے چینی, ٹھیک ہے, الجھن. ہونا یہ ہے کہ آپ کو اسٹریس کو اینگزائٹی میں بدلنے نہیں دینا. اسٹریس آٹومیٹک ہے, آپ بیٹھے ہوئے وہ چوہا آ گیا سامنے سے تو یہ آپ کو اسٹریس ہوگا. آپ اسٹریس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ مجھے اسٹریس نہ ہو. تو اگر وہ کہتا ہے نا کہ آپ کو اسٹریس نہ ہو تو یہ غلط ہوتا ہے, مطلب ہو نہیں سکتا. تبھی آپ اسٹریس ایلیمینیشن کی بات نہیں کرتے, آپ اسٹریس مینجمنٹ کی بات کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس بات کی اسٹریس. اچھا اب آپ نے اینگزائٹی میں بدلنے سے, اینگزائٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں اس طرح سوار کر لیتے ہو کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, فریز ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسٹریس کو اپنے اینگزائٹی میں کنورٹ نہیں ہونے دینا. اور اس کی وجہ کیا ہے مینلی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان کو اتنی بوجھ ہی نہیں ڈالتے, ہم اس پہ اتنا بڑے نہیں ڈالتے جتنی تو آپ کی طاقت نہیں ہے. تو بس اس آیت پہ اگر یقین ہو جاتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو ہر طرح کے اسٹریس سے آپ کو لے کر جا سکتا ہے. کہ میرے اندر جو مجھے اسٹریس ہے یا مجھے جو جس وقت سے میں گزر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا مشکل وقت سے اگر گزار بھی رہا ہے تو میرے اندر طاقت, ورنہ وہ مجھے وقت نہیں لے گا. یہ یقین آپ کو جو ہے نا وہ کھانا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم ہادی, آئی ریئلی انجوائڈ یور کوشچن. بڑے زبردست کوشچن سے, بڑے پریپریشن کے ساتھ آپ آئے, ورنہ جنرلی ہوتا ہے کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہاں بات جا رہی کیا ہے. سو آئی ریئلی انجوائڈ یور کوشچن. تھینک یو. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. گاڈ بلیس یو. آمین سر. سیم ٹو یو سر. جزاک اللہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ